حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا سیدی، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، برائے کرم گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عز و جل تو وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پاک پروردگار جل شانہ کی عطا کردہ روزی کھاؤ، اس کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں، اللہ پاک کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ پاک کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جب پختہ ارادہ ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے، تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل نہ دیکھ سکے۔ اور وہ عرض گزار ہوا، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر یعنی سننے اور دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو، اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہر لمحے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ آپ نے چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی کہ جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ عرض کی، حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہ مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی، سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو تم کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ عرض کی، حضور وہاں تو گناہگاروں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا، جب تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی کیوں ہے؟ گناہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان 6 نصیحت آموز مدنی پھولوں کے خوشبوؤں نے بہت زیادہ اثر کیا۔ زار و قطار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ جو 6 باتیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس گناہگار شخص سے ارشاد فرمائیں، اس پر ذرا ہم غور کریں کہ ہم بھی تو اللہ پاک کا عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، پھر اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ جل شانہ کے ملک میں رہتے ہیں، اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔
اور ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ ہم بند کمرے میں چھپ کر بظاہر والدین سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ معاذ اللہ ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمارا اللہ عز و جل تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم ذرا غور کریں پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، صرف اس ایک بات کو اپنے پلے میں باندھ لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس ایک بات پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہم بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ایک لمحہ بھر کی اجازت نہ ملے گی توبہ کرنے کی، ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، ایک بار استغفار کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیجئے، آج وقت ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں جمع کر لیجئے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قبر میں منکر و نکیرین جب تشریف لائیں گے وہ ہم سے جو سوالات کریں گے، ہم نے ان سوالات کے جوابات کی کوئی تیاری کی ہے یا نہیں، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر معاذ اللہ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا گیا تو ہمارے پاس کوئی اتنا اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک سکیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج وقت ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں جمع کریں، آج وقت ہے اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔